کس کے سر سجے گا کشمیر کی حکمرانی کا تاج؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی، شیر دھاڑے گا یا تیر چلے گا یا پھر عقاب کی ہوگی اونچی اڑان؟ فیصلہ کشمیری کریں گے۔ پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن میں میدان لگے گا۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں پولنگ ہوگی۔ 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 3 اضلاع میں 2454 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ الیکشن کی تیاریاں مکمل۔ 3000 سے زائد عملے نے ڈیوٹی سنبھال لی۔ انتخابی سامان حوالے کر دیا گیا۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ 18,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ 1241 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس اور 724 حساس قرار۔ 13 نشستوں پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ دو پریزائڈنگ افسران کی جانب سے پولنگ اسٹیشن کے بجائے نجی رہائش گاہ جانے پر الیکشن کمیشن کا نوٹس، دونوں کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ انتخابی قوانین کے تحت کارروائی جاری۔ ریٹرننگ آفیسر نے پولنگ بیگز تحویل میں لے لیے۔ نئے پریزائڈنگ افسران تعینات۔ ووٹ دینا قومی، آئینی اور اسلامی فریضہ، ہر شہری اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کرے۔ چیف الیکشن کمشنر کی عوام سے الیکشن میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا انتباہ۔ چیف سیکرٹری خوشحال خان بولے، سوشل میڈیا پر انتخابات سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والوں پر کڑی نظر ہے۔ عوام انتشاری ٹولے کو مسترد کر کے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار کریں۔ بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، آپ میرے برخوردار ہو، اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر۔ میاں صاحب برا نہ مانے، کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق حاکمیت یا حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے عوام اپنے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میاں صاحب برا نہ مانے، کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے مزاج ملتے ہیں، کوئی اپنے حق حاکمیت پر سیاسی ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گا۔ بلاول بھٹو کا نواز شریف کو جواب، کہا کشمیر اور کشمور کے عوام نے پہلے بھی مسلم لیگ نون کو مسترد کیا، اب بھی فیصلہ دہرائیں گے۔ اپنے مستقبل کا اختیار کسی دوسرے شہر کو دیں گے، نہ ہی کسی صوبے کو۔ چیئرمین پی پی کا پھر آزاد کشمیر بحران کے پرامن حل کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ آج جو آپ سے وعدے کرنے آ رہے ہیں، ہم محرومیوں کو دور کریں گے۔ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ 30، 40، 50 سالوں میں محرومیاں پیدا کس نے کی ہیں؟ آپ ہی کے کام نہ کرنے کی وجہ سے تو یہ محرومیاں پیدا ہوئیں۔ پھر آج آپ کس منہ سے آ کے دوبارہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو؟ کیا آپ نے جھوٹے وعدے کرنے والوں پہ دوبارہ بھروسہ کرنا ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کشمیر میں آج بھی وہی جماعتیں وعدے کر رہی ہیں جو 30 سال پہلے کرتی تھیں۔ یہ جماعتیں ووٹ لیتی رہیں لیکن علاقے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کا ویڈیو بیان، کہا کشمیری محرومیاں دور کرنے کے وعدے کرنے والوں سے پوچھیں، انہیں کئی مواقع ملے، محرومیاں کیوں دور نہ ہوئیں؟ آئی پی پی کامیاب ہوئی تو آزاد کشمیر میں خوشحالی کا نیا دور آئے گا، علاقے کی ترقی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ پاکستان ایک بار پھر جنگ رکوانے میں کامیاب، قطر بھی اسلام آباد کی ثالثی میں ہم نوا، ایران اور امریکہ حملے روکنے پر متفق، بات چیت کا نیا دور، جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ عرب میڈیا کی رپورٹ، لکھا مذاکرات کی بحالی کی تجویز پر واشنگٹن اور تہران نے مثبت رد عمل دیا، پاکستان اور قطر کو آگاہ کر دیا، ایران کا مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار بتایا، مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے، صرف معطل کیا، بات چیت وہیں سے شروع ہوگی جہاں رکی تھی، سب سے پہلے آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات پر غور کیا جائے، آبی گزرگاہ میں نیا روٹ ناقابل قبول ہے۔ امریکہ سے بالواسطہ پیغامات کا تبادلہ جاری، پاکستان اور قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، تہران کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کہتے ہیں مذاکرات کے دوران ایران کی سفارتکاری 3 بار سبوتاژ ہوئی، امریکہ نے 30 روز کی مدت ختم ہونے سے پہلے حملے کیے، معاہدے کے تحت منجمد ایرانی اثاثے بھی جاری نہیں کیے گئے۔ جنگ میں بریک یا نئی حکمت عملی، امریکہ نے ایران پر حملے روک دیے، 2 ہفتے سے جاری فضائی کارروائیاں معطل، ایران جنگ پر امریکہ میں اختلافات، حملے جاری رکھنے پر نائب صدر اور عسکری حکام کو خدشات، جے ڈی وینس اور جنرل کین کا ایران سے جنگ بڑھانے پر احتیاط کا مشورہ،
ہتھیاروں کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، خطے میں طویل فوجی مہم کے وسیع خطرات ہیں۔ جنرل کین نے خبردار کر دیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات پورے نہ ہونے پر بڑی جنگ کی دھمکی، کہا اہداف پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، 100% مقاصد حاصل نہ ہوئے تو حملے دوبارہ ہوں گے۔ واشنگٹن اسٹریٹجک فیصلہ سازی پر تھکن کا شکار، ان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں، امریکہ نے حملے روکے تو ہم نے بھی روک دیے، دوبارہ شروع ہوئے تو جنگ مزید پھیل جائے گی۔ ایران کا اعلان، امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل کرنے کا مطالبہ، فوجی ترجمان کے مطابق امریکہ جنگ کے دوران اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، ٹرمپ انتظامیہ اب نئی حکمت عملی بنانے کی کوششیں کر رہی ہے، جب تک امریکہ حملے نہیں کرے گا ہم بھی نہیں کریں گے۔ حملے روکنے کے باوجود آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار، آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ، برطانوی میری ٹائم کے مطابق جہاز اور عملہ محفوظ رہا، ایرانی میڈیا کی تردید، کہا مقررہ راستے سے ہٹنے کی وجہ سے آئل ٹینکر بارودی سرنگ سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہوا۔ پاسداران انقلاب کی 24 گھنٹوں میں 6 جہازوں کو وارننگ کی تصدیق، روکنے کے لیے فائرنگ بھی کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کا آبنائے ہرمز سے متعلق نئے قانون پر غور، ٹرانزٹ فیس کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے تہران کی ناکہ بندی جاری، 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ ایرانی صدر نے شہری انفراسٹرکچر پر حملے جنگی جرائم قرار دے دیے، عالمی فورم پر آواز اٹھانے کا عندیہ، کہا انفراسٹرکچر پر حملوں کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، خطے کے ممالک کو نہیں، تنازع ختم ہونے کے بعد پڑوسی ممالک کا اعتماد بحال کیا جائے گا۔ ایران کی بحیرہ کیسپیئن میں بحری جہاز پر یوکرینی حملے کی مذمت، ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا رابطہ، تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ رافیل ماریانو گروسی نے UN سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے اپنی نامزدگی کے متعلق بھی بتایا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پاکستان مخالف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب، ڈیجیٹل سروسز فراہم کرنے والا ایک شخص گرفتار، زیادہ تر مواد جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلق تھا۔ بھارتی آپریٹر کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ بھی سامنے آ گئی، بھاری رقم دینے کے ناقابل تردید شواہد بھی مل گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ایکشن کمیٹی والے کشمیر کوز سے مخلص ہیں تو پھر الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ ان کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں، پاکستان کو ملی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان، اندرونی سیاسی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش، خواجہ محمد آصف نے بھارتی ہم منصب کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے، واضح کیا کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، بھارت سیاسی بیانیے کے ذریعے متنازع امور پر حقائق نہیں بدل سکتا، بھارتی حکومت کے بیانات خطے میں امن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد یہ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بن گیا ہے کراچی۔ وفاق ہمارے پیسے نہیں روک رہا، وہ ہمارے پیسے برابر دے رہا ہے ہمارے نام پر۔ یہ جو ہماری سندھ سرکار ہے وہ آپ کے نام پر لیے ہوئے پیسے کو آپ پر خرچ نہیں کر رہی۔ وفاق ہمارے پیسے نہیں روک رہا مگر سندھ حکومت عوام پر خرچ نہیں کر رہی، نعروں سے حقوق نہیں ملیں گے، نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا، سید مصطفیٰ کمال کی للکار، کہا ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ والا نظام ناکام ہو گیا، یہ اب مزید نہیں چلے گا، آئینی ترمیم صرف پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، حکومت گرانے کی دھمکی دیتی ہے، ہمیں 28ویں آئینی ترمیم چاہیے، وزارت چھین لو لیکن لوگوں کو اختیارات اور وسائل دو۔ یہ عہدے مانگتے نہیں ہیں، جو عہدے کے لیے منع کرے اس کو دیا جائے، جو سازشیں کرے اس کو دیا جائے۔ سندھ حکومت کو گرائیں گے انشاءاللہ، ورنہ اور کسی کی اوقات نہیں ہے جسے گرایا جائے۔ جو عہدے کے لیے سازش کرے اس کو دیا جائے یا جو نہ مانگے اس کو دینا بہتر ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا عہدوں کے خواہش مندوں پر طنز، کہا MQM نوازنے والی جماعت ہے، مانگ کے لینے والی نہیں، کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ اسے گرایا جائے۔ سندھ حکومت پر بھی تنقید، کہا اگر سڑکوں پر نکل آئے تو ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو نکلنا پڑے گا، سندھ حکومت کو گرائیں گے۔
کوئی اور نہیں، کراچی کو ہم ہی بنائیں گے، پیپلز پارٹی کا مخالفین کو کڑا جواب۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی، شوشے چھوڑنے والوں کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ الزام لگانے والے بتائیں وہ وفاق میں رہنے کے باوجود کون سا منصوبہ کراچی کے لیے لائے۔ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے پی ایس ڈی پی دیکھیں کراچی کے لیے کتنا حصہ رکھا۔ بھارت کی آبی جاری ہے، چناب میں پانی کا بہاؤ تیز، مرالا، خانکی اور قادر آباد پر پانی کی سطح بلند۔ چنوٹ میں جنگ روڈ پر متعدد بستیاں پانی سے متاثر۔ ہیڈ محمد والا پر سیلابی صورتحال، قریبی بستیاں نشیبی علاقے زیر آب۔ ہیڈ بولوکی اور سدھنائی پر بھی سیلابی صورتحال، منگلا اور تریمو پر نچلے درجے کا سیلاب متوقع۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ کوئٹہ میں پٹیل روڈ پر دستی بم حملہ، 4 افراد زخمی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں حملہ آور کو دستی بم پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دھماکے سے قریبی عمارت اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ نشان حیدر کا پہلا اعزاز حاصل کرنے والے کیپٹن سرور شہید کا یوم شہادت۔ 1948 میں دشمن نے جاریت کی، دشمن کی گولیوں کے بے شمار زخم بھی کیپٹن سرور کی پیش قدمی نہ روک پائے۔ خاردار تارے کاٹ کر آگے بڑھتے چلے گئے، دشمن کی گولی سینے پر لگنے سے شہید ہوئے۔ بے مثال شجاعت اور لازوال قربانی کے اعتراف میں نشان حیدر پایا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کا کھیل ختم۔ پاکستان نے 3 وکٹوں پر 199 رنز بنائے۔ شان مسعود 88 اور سلمان علی آغا بغیر رنز بنائے وکٹ پر موجود۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 311 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ شائع ہوپ 92 رنز بنا کر نمایاں، محمد علی نے 4، محمد عباس نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ 4 میچز 4 فتوحات، پاکستان کا وکٹری مارچ۔ سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ میں قومی ٹیم کی ازبکستان کو 3-0 سے شکست۔ پاکستان اپنا آخری پول میچ آج قازقستان کے خلاف کھیلے گا۔